الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے آپ حضرات کے سامنے صبر کے متعلق اللہ کے نبی کے فرامین بیان ہو رہے تھے. آیات قرآنیہ کو بیان کیا گیا کہ جن سے پتہ چلا کہ صبر کرنا مصائب پر، پریشانیوں پر، دکھ پر یا حالات جیسے کیسے بھی ہوں، واویلا نہ مچانا، شکوہ شکایت نہ کرنا اور صبر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب کا استحقاق وہ بندہ رکھتا ہے جو اپنے تمام معاملات کے اندر صبر کرتا ہے. گزشتہ مبارک روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کا نام لے لے کر فرمایا تھا کہ نماز کے متعلق فرمایا کہ وہ نور ہے اور صبر کے متعلق فرمایا وہ روشنی ہے. الحمدللہ میزان عمل کو ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ یہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے. قرآن کریم تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. ان باتوں کو ماقبل والی روایت کے اندر بیان کیا گیا. اگلی والی جو روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ اس میں بھی سرکار نے چند چیزوں کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. ایک موقع ایسا آیا سرکار کے پاس کہیں سے کچھ ہدیہ آ گیا یا کہیں سے مال غنیمت آ گیا یا کہیں سے صدقات کا مال آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ سرکار کے پاس جو کچھ آتا تھا سرکار صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے. انصار کے لوگ آئے اور انہوں نے سرکار سے مانگا، سرکار نے ان کو دے دیا. انہوں نے دوبارہ مانگا، سرکار نے دوبارہ دیا. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ان میں سے کسی چیز کو میں اپنے پاس روک کر نہیں رکھتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ سرکار کے پاس جو تھا وہ دیا جا چکا، اب مزید مانگ کر سرکار کو پریشان نہ کیا جا سکے. ایک بات تو سرکار نے یہ بتلائی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ میں تعلیمات بھی ارشاد فرما دی کہ جو بندہ مستغنی ہوتا ہے یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ضروریات کو محدود کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتا، اللہ بھی اس بندے کو غنی کر دیتا ہے. گویا کہ جو بندہ خود یہ چاہے کہ میں ذلیل نہ ہوں، اللہ بھی اس کو ذلت سے بچا لیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ خود اگر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، ہر جگہ پر جا کر اگر اپنی خواہشات کا اظہار ہو اور اپنے متعلق اپنی حوائج کا ذکر ہو، رونا دھونا ہو، تو جیسے وہ روتا دھوتا ہے پھر اللہ اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے. یہ دونوں باتیں وہ تھیں جو موقع محل کی مناسبت سے مناسب تھی. ظاہر ہے کہ جو انصار کے لوگ سرکار کے پاس آئے تو وہ عیاشی کرنے کے لیے مال مانگنے نہیں آئے تھے، بلکہ مقصد کیا تھا؟ ہماری ضروریات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے لگے ہاتھوں دونوں باتیں بتلا دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہاری حوائج ہیں اگر تم ان کا اظہار نہ کرو، اللہ کی ذات کو تو معلوم ہے
اگر تم خود مستغنی بن جاؤ اللہ تمہیں مستغنی کر دیں گے. گویا کہ تمہیں کسی کے سامنے جانا نہیں پڑے گا. اللہ غیب کے خزائن سے تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر دیں گے. اب دوسری بات، صحابہ کرام کا آنا یقینی اعتبار سے انہوں نے تکلیف کی وجہ سے سرکار کے سامنے آ کر سوال کیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کی ذہن سازی کی اور فرمایا کہ دیکھو اپنی حوائج کے موقع پر، اپنی ضروریات کے موقع پر اپنے آپ کو روک لینا، صبر کر لینا، یہ بڑی دولت ہے. اور جو بندہ اس موقع پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی دولت سے دولت عطا کر دیتا ہے. تو ان دونوں باتوں سے ہمارے لیے پیغام کیا ملا؟ ہمارے لیے کیا پیغام اور سبق ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے، پہلی چیز اپنی ضروریات کو ہم نے بہت زیادہ پھیلا دیا. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش. سمجھیے گا میری بات کو، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش. ماں کے رحم میں جب باپ کی جانب سے ٹپکایا جانے والا پانی کا قطرہ جاتا ہے اس موقع پر بندے کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. روزی کا معاملہ ہے، عمر کا معاملہ ہے، نیک بختی کا معاملہ ہے، موت کا معاملہ، کہاں رہے گا کہاں نہیں رہے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. وہاں پر جو روزی لکھ دی جاتی ہے اس روزی کا تعلق ہماری ضروریات سے ہے. اسی روزی کو اور اسی ضرورت کو اللہ نے قرآن میں، نبی نے فرمان کے اندر بیان کیا. اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. لہذا کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ اپنی ضرورت کے حوالے سے پریشان نہیں ہوگا. اگر کوئی پریشان ہوگا اپنی خواہشات کے حوالے سے ہوگا. اللہ کا وعدہ ضرورت پورا کرنے کا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کا نہیں. اللہ کی مرضی ہے، اگر کسی کی خواہش پوری کر دے تو کر دے، مگر نہ اللہ کا وعدہ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو اللہ نے ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ وہ ضرورت پوری کرے گا. کب کرے گا؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہے. میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرورت جلدی پوری ہو جائے، جبکہ اللہ ہمارا پابند نہیں، ہم اللہ کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کو جا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ موسیٰ اللہ میاں سے جا کر میری سفارش کرنا، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی ٹکڑے مجھے ملتے ہیں روٹی کے، تنگ ہو جاتا ہوں. مطلب روزانہ جو مجھے روزی ملتی ہے اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی. اللہ میاں سے دعا کرو کہ روز روز کے رونے سے بہتر ہے جو روزی میری مقدر ہے وہ ساری مجھے دے دے، تاکہ میں جو چند دن ہیں سکون سے کھا سکوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے گزارش کی. اللہ میاں نے اس کی باقی ماندہ ساری کی ساری روزی اس تک پہنچا دی. بات ختم ہو گئی. اللہ کی شان. سال گزر گیا، 2-3 سال کے بعد حضرت موسیٰ نے دیکھا اسی بندے کو ابھی تک زندہ ہے، تو بڑے حیران ہوئے اور اللہ میاں سے جا کر پوچھا کہ خدا بندے قدوس، وہ جو بندہ جس کی سفارش کرنے میں آیا تھا اس کی جو روزی باقی تھی وہ تو چند دن کی تھی اور تاحال وہ زندہ ہے. اللہ میاں نے اس موقع پر جواب دیا موسیٰ اس نے اس روزی کو ذخیرہ نہیں کیا. اس دن جب اس کے پاس وہ روزی آئی، جب اس کا پیٹ بھر گیا، اس نے اٹھا کر دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. وہ دیتا رہا، ہم روزی کو بڑھاتے رہے، وہ اور دیتا رہا، ہم اور بڑھاتے رہے. اب یہ جو ہماری ضروریات ہیں، یہ جو ہماری ضروریات ہیں یہ اللہ نے دینی ہے. اگر ضروریات ہمیں لگتا ہے کہ کم ہیں، ان ضروریات کو خرچ کرنے والے بن جائے، اللہ ضروریات کو مزید بڑھا چڑھا کر دے دے گا اور اس کے اندر برکت بھی دے دے گا. ٹھیک ہے جناب، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آزمائش یا تکلیف کا سامنا نہ ہو. کسی کو کس انداز سے تکلیف ہے، کسی کو کس انداز سے تکلیف ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مظلوم میں ہوں. کتابوں کے اندر لکھتے خاتون تھی، اس کے 19 بچے پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا چند دنوں کے بعد مر جاتا. 19 بچے مذاق نہیں ہے.
19 بچے پیدا ہوئے اور مر گئے. جب 19واں بچہ پیدا ہونے کے بعد مرا نا، اس سے پہلے اتنا عرصہ وہ عورت صبر کرتی رہی. اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اللہ کے سامنے گزارش کی، خدایا اگر میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو اللہ 9 مہینے تک اس تکلیف کے اندر میں مبتلا رہتی ہوں، پھر بچے کو جننا، موت اور زندگی کی تکلیف. یا اللہ اگر میرے مقدر میں نہیں ہے یا اللہ اس تکلیف سے مجھے بچا لے. اور روتے روتے آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر عالی شان محل اور جتنی نعمتوں کے بارے میں ایک انسان کا دماغ جا سکتا ہے اس سے بڑھ کر نعمتیں وہاں پر. اور اس عورت کو بلوا کر وہاں تخت پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے 19 بچے وہاں پر خوبصورت جوانوں کی شکل میں اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. ان بچوں کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس نے چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سجدے میں گر گئی. خدایا اگر تو نے یہ کچھ مجھے دینا ہے تو یا اللہ تو 100 بچے بھی میرے مار دے، میری زبان پر حرف شکایت نہیں آئے گا. اللہ میاں کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے میری بندی جو تو نے دیکھا یہ تیری صبر کی صفت کی وجہ سے تجھے عطا کیا گیا. اب ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مصائب نے میرا گھر دیکھ لیا، ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں. دوسرے نمبر پر شکوہ شکایت، بیماری آ جاتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس موقع پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. رونا صرف اللہ کے سامنے اچھا لگتا ہے، رونا صرف اللہ کے سامنے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ سے مانگتے رہا کریں اللہ تو ہمیں اپنی رضا پر راضی فرما دے. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی اگر انسان ہو جائے تو پھر انسان کو نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام جانتے ہوں گے آپ حضرت، ان سے کسی بندے کی ہو گئی ملاقات. اس بندے نے ملاقات کے موقع پر وہ دعائیں کرتا تھا اللہ خضر مل جائے، اللہ خضر مل جائے. مل گئے، اللہ کی شان ہے. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیوں دعائیں مانگ رہے تھے؟ کہا حضرت آپ سے دعا لینی ہے. بولو. کہا میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے پریشانی سے بچا دے، مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. حضرت نے فرمایا جاؤ تم وزٹ کرو، وزٹ کرو. کوئی ایک بندہ بھی اگر تمہیں یہ نظر آ جائے جو کہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، تو پھر اس کا نام پتہ مجھے بتانا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا. وہ بندہ ڈھونڈتا چلا گیا، جس سے بھی ملتا، ہم جیسے ہمارے لیاری والوں کی طرح ہوتے ہیں، جس سے بھی ملے تو اس کا وہی رونا، جس سے ملے رونا. اللہ کی جانب بڑی ہول سیل کی دکان پر ہو گیا بندہ. اس نے دیکھا ماشاء اللہ صاحب جی جو اونر صاحب ہیں، کاٹن کا سوٹ اور آگے 16-17 بندے کام کر رہے ہیں. اس کے منہ میں پانی ہے. اس نے کہا یہ بندہ سب سے زیادہ خوشحال ہو. اس نے اگر آپ کو ٹینشن سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ ارے سر اس طرح خواجہ خضر ملے تھے، یہ بات تھی. اس نے کہا ظالم مجھ سے بڑا بھی کوئی پریشان حال ہو سکتا ہے. اتنا کچھ پھر بھی پریشان کا. بات یہ ہے ہماری ہوئی تھی لو میرج. کیا ہوئی تھی؟ لو میرج. ڈاکٹر امین کیا ہوئی تھی؟ لو میرج. لو میرج میں سب کی ہنسی نکلتی ہے، سب نے پٹائی ہوتی ہے جیسا کہ. ٹھیک ہے، ہماری ہوئی تھی لو میرج، بڑی محبت تھی ہماری، اولاد ابھی ہوئی نہیں تھی. میری بیوی مرنے کی ہو گئی قریب بیماری کی وجہ سے. اب جب وہ مرنے کے قریب ہو گئی، اس ظالم نے مجھے کہا کہ میں مر جاؤں گی تم دوسری جگہ نکاح کر لو گے. میں جوش میں آ گیا. میں نے کہا کہ وعدہ رہا تیرے بعد میں اس قابل نہیں رہوں گا، اور شہوت کی نس کٹوا ڈالی. شہوت کی نس کٹوا ڈالی. بندہ کہتے اللہ کی شان، میری بیگم صحت یاب ہو گئی، میری بیگم صحت یاب ہو گئی اور میں ناکارہ ہو گیا. یہ سارے جو 16 بندے کام کر رہے ہیں نا، یہ جو 16 بندے کام کر رہے ہیں یہ میری بیوی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ہری سمجھ میں؟ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جیسا واویلا کرنے سے بجائے اللہ کی ذات کو ناراض کرنا، اس سے بہتر یہ ہے انسان کیا کہے، جسے میواتی کہتے ہیں مننے بیٹھیاں، منی بیٹھیاں. کیا کہتے ہیں؟ مننے بیٹھے. اس بنیاد پر تعلیمات اسلامیہ میں جو سرکار ہمیں چیز دے کر گئے ہیں اپنی امت کو 2 ہیں. اللہ کی مدد کو لینا ہے، یا نماز پڑھو یا پھر صبر کرو. ان دونوں چیزوں پر ہی اللہ کی مدد آیا کرتی ہے.
اس روایت کا خلاصہ یہی ہے. باقی انشاءاللہ کل بدھ کا دن ہے، مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ. پرسوں جمعرات کا دن ہے، مجلس درود ہوگی انشاءاللہ. اور باقی جو آگے روایات ہیں چونکہ وہ تفصیل پر مبنی ہیں اور گزشتہ کل آپ نے کافی لمبا وقت دیا ہے، اس کے ازالے کے لیے آج مختصر کر لیتے ہیں. انشاءاللہ باقی جمعے والے دن بیان کیا جائے گا. اللہ پاک توفیق.